رمضان کا لفظ دنیا کی ہر زبان میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اصل لفظ عربی زبان کا ہے۔ رمضان جو ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور یہ بنا ہے رمز سے، را میم زواد سے۔ عربی زبان میں رمز اور رمضان کے معنی آتے ہیں جلا دینے کے، جلسہ دینے کے، گرم کر دینے کے۔ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان اس مہینے کا ادب احترام کرے، اس کے حقوق ادا کرے، صحیح طریقے سے عبادات سر انجام دے، روزے رکھ لے، نماز تراویح ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے خوف سے رمضان کی عبادات کو صحیح طریقے سر انجام دیتا ہے، تو اس کے دل میں آخرت کے حوالے سے حرارت پیدا ہو جاتی ہے، گرمائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جس طرح آگ کی تپش ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد چیزیں گرم ہو جاتی ہیں، دھوپ جہاں پہ لگتی ہے، پتھر، مٹی، ڈھیلے وغیرہ وہ گرم ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان کی برکت سے انسان کا دل اس طرح گرم ہو جاتا ہے اور اس میں آخرت کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کے ساتھ ہم لفظ لگاتے ہیں رمضان المبارک۔ مبارک کا جو لفظ ہے یہ برکت سے بنا ہے، اس لیے کہ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اس بنا پر اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ساتھ لگاتے ہیں معظم، رمضان المعظم۔ معظم کا لفظ عظمت اور تعظیم سے ہے، اس لیے کہ رمضان کا یہ مہینہ بھی انتہائی عظمتوں والا ہے، تعظیم والا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں رمضان شریف بھی کہا جاتا ہے، شریف شرافت سے ہے، رمضان بھی شرافت کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حرمین شریفین، اس لیے کہ وہ شرافت کی جگہ ہے۔ قرآن شریف شرافت والی کتاب ہے، تو رمضان کو اس لیے رمضان شریف کہا جاتا ہے، اور اس پہ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، سب سے عظمتوں والا مہینہ، سب سے زیادہ رفعتوں والا مہینہ وہ رمضان ہی ہے۔ اس میں کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے، سب سے افضل مہینہ یہی ہے بالاتفاق۔ یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ مسلمان تو اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، غیر مسلم بھی اگر رمضان کا ادب اور احترام کرے تو وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ وعظ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پچھلے زمانے میں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے بھی کئی جگہ رہا کرتے ہیں اور رہا کرتے تھے، تو مجوسی اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت ایک مجوسی کا بیٹا سرعام کھانا کھا رہا تھا، تو مجوسی نے اس کو بلایا اور اس کو ڈانٹا، مارا پیٹا، اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ادب کر رہے ہیں، اور تم سب کے سامنے یوں کھانا کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو، ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہو، احترام رمضان کا کیوں نہیں کرتے؟ اس کو ڈانٹا۔ کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہوا، تو وہاں کے کسی عالم نے اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔
خواب میں ہی عالم نے اس سے پوچھا کہ جنت تو مسلمانوں کی جگہ ہے، تم تو کلمہ گو بھی نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، تو جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے اپنا وہی واقعہ سنایا کہ میرا بیٹا اس طرح رمضان میں کھا پی رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے آخری وقت میں کلمہ نصیب کیا، اور میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور جو بندہ آخر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اسلام لانے سے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبل، تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت میں داخل کر دیا۔